بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. K2 کا خوبصورت سکرین اور پروگرام ہے جان جان بلوچستان. آپ لوگ جانتے ہیں اس وقت ہم لسبیلا میں بڑی دربار کہلاتا ہے. یہ مندر بھی ہے اور بابا گرو نانک کا بھی یہ زیارت ہے. یہاں پہ میں آیا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بابا گرو نانک کا زیارت ہے, ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اس کو صرف سکھ مانتے ہیں, تو آپ بھی ان کو مانتے ہو؟ بالکل سر, ہم مانتے ہیں. ہم اسی کی تحریک پہ چل رہے ہیں نا. 550 سال بعد یہ جو ہمیں جو اس نے رستہ دکھایا ہے, وہ ہمارے آخری نبی بھی یہی ہیں. وہ سارے گرو نانک شاہ کو ہی مانتے ہیں نا. اچھا, یہاں پہ کیا رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ گرو گرنتھ صاحب ہے سر. اچھا, گرو گرنتھ. جی ہاں, یہ سر گرو گرنتھ صاحب کے خود کی اس کے جانے کے بعد یہ آخری ہمارے سمجھو نبی یہی ہیں. سب کچھ ہمارے یہی ہے نا. اس کی ہم عبادت کرتے ہیں, اسی کی ہم پوجا کرتے ہیں. ہمارے سب کچھ یہی ہے. اچھا سر, آپ یہ بتائیں اس مندر کو, یہ جو گرو نانک کا گرودوارا ہے, یہ کتنا 100 سال پرانی جگہ ہے؟ یہ تقریباً 400-450 سے پرانی جگہ ہے یہ. اچھا جی ہاں. تو یہ جو بلڈنگ ہے یہ تو نہیں لگ رہی ہے؟ یہ سر 1 سال پہلے ہم لوگوں نے بنائی ہوئی ہے, دوبارہ گرا کر. اچھا, پورا ڈیمیج ہو گیا تھا, گرنے والا تھا. اچھا, وہ زلزلہ کی وجہ سے. ہاں, تو اس کو پورا گرا کر ہم نے نیا بنایا ہوا ہے. اچھا, یہ جو اس کے پیسے ہیں یا اس پہ جو خرچہ آیا وہ کس نے دیا؟ یہ سب سارے ہندوؤں نے آپس میں چندہ کیا ہوا ہے. اچھا, یہ کمیونٹی رہتی ہے, یہاں بھی رہتی ہے, کچھ کتھل میں رہتی ہے, وندر میں, کراچی میں, آپس میں چندہ کر کے بنایا ہوا ہے. اچھا, ادھر جب میں بابا گرو نانک کی زیارت پہ گیا تھا وہاں کرتارپور, وہاں پہ مطلب ان کے جو عبادت گاہیں ہیں وہاں پہ آپ لوگوں کے بھی وہ بتوں کو مانتے ہیں؟ مطلب آپ لوگوں کی دیوی دیوتائیں ہیں؟ جی ہاں سر, مانتے ہیں. سکھ کمیونٹی نہیں مانتی. اچھا اچھا. جی ہاں, وہ سب گرو نانک کی, گرو گرنتھ صاحب کی پوجا کرتی ہے. اچھا, دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح وہاں پہ انڈیا میں مختلف ہمارے مزار ہے مسلمانوں کے, یا جو کلندر بادشاہ کا جو مزار ہے سندھ میں, آپ لوگ وہاں بھی جاتے رہتے ہو, اس کا کیا پس منظر ہے؟ سر سارے بزرگ کے ساروں کو ہم لوگ مانتے ہیں. جتنے بھی بزرگ ہیں, بیلا میں بھی ہیں, پیر مہدین ہیں, پیر مسلم علی ہیں, بہت سارے بیلا میں بھی ہیں, ان کو بھی ہم لوگ مانتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. آپ یہ بتائیں کہ یہاں کے جو مسلمان ہیں, بلوچ بھی ہے یہاں پہ, اور بھی اقوام یہاں پہ بستے ہیں, ان سے آپ لوگوں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ نہیں سر, بالکل نہیں. یہاں پورے لسبیلا کی بات کر رہا ہوں میں. یہاں ایسا کوئی لائن آف آرڈر کا ایشو نہیں ہے. یہاں الحمدللہ جب جو ہمارے نواب ہیں, ان کی وجہ سے یہ جتنے بھی ہمارے برطانیہ کے دور سے جتنے بھی ہندو یہاں آباد ہیں, بلکہ ہندو نہیں پورے لسبیلا میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. بالکل ہندو اور مسلم بھائی ہو کے رہ رہے ہیں یہاں پہ. ہمارے مندر جو ہیں وہ سارے مسلم ایریا میں ہیں. یہاں کوئی ایشو نہیں ہے. رات کو 2 بجے 3 بجے ہمارے مندر سارے کھلے ہوتے ہیں. یہاں کوئی ایسا لائن آف آرڈر کا ایشو نہیں ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ یہاں پہ گرو نانک صاحب آپ لوگوں نے کہا کہ وہ بذات خود ادھر آئے تھے؟ سر اس کے بیٹے آئے تھے. ان کے بیٹے؟ جی ہاں, بابا سری چند کی یہ جو دنی بنی ہوئی ہے وہ 400 سال پہلے یہاں آئے تھے. اس نے عبادت کی تھی, وہاں بیٹھے تھے اپنا. وہ اس نے وہ کیا تھا, جاپ کی تپ کیا تھا اپنا. اس کے بعد جو ہے ہمیں کسی بزرگ کے حساب سے ہمیں پتہ پڑا کہ یہ دربار یہاں کوئی ہے, یہاں وہ فیل کریں کہ ہیں. پھر ہمیں نشانی دیکھی یہاں پہ, پھر ہم نے یہ دربار بنائی. جو آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ گرو نانک صاحب کے بیٹے تھے. جی, بابا سری چند یہ گرو نانک صاحب کے بڑے بیٹے تھے. جی 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 جی. خود یہاں پہ آئے تھے. یہ جو خاک رکھی ہوئی ہے اسی زمانے سے چل رہی ہے ابھی تک. یہاں پہ بیٹھے تھے. یہ پرانی دربار تھی. ابھی ہم جو چیزیں ہیں یہ اسی کی ہیں. یہ اس زمانے کی اس کی چپل ہیں, وہ اسی زمانے میں پہنا کرتے تھے 400-600 سال پرانے تک. ساتھ میں یہ درمیان میں کیا پڑی ہوئی ہے؟ یہ یہ سر بجانے کا ہے نا. اچھا اچھا اچھا, بجاتے اس طرح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہ وہ بھی جوتے ہیں. جی, یہ بھی جوتے ہیں, یہ بھی جوتے ہیں اس کے. اور آگے وہ آگے جو آپ کہہ رہے یہ ہیں اگنی ہے. اسی زمانے میں وہ یہیں پہ بیٹھتے تھے, یہیں پہ جلاتے تھے. اسی زمانے سے ادھر ہی پڑی ہوئی ہے. اچھا, ادھر یہ سر کھاک ایسے سے کھاک نکال کے میں باہر رکھتے ہیں. یہ راکھ ہے. ہاں, راکھ جو پوجا ہوتا ہے کرنے والا, ویسے اسی کو آرڈر یا باہر نکال کے رکھتا ہے. ہر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا ہے اس میں. اچھا, اور یہ کیا ہے؟ سر یہ سنتوشی ماتا ہے. اچھا, یہ دیوی ماتا ہے. اس کے انوکھ روپ ہوتے ہیں, الگ الگ روپ ہیں. ان میں سے ان کا ایک روپ یہ بھی ہے. اچھا, یہ بھی روپ ہے. گوپال داس نے وہاں پہ ایک خوبصورت بات کہی کہ ہم یہاں پہ بالکل اپنے آپ محفوظ کر رہے ہیں, اور ہمارے یہ جو مندر ہے, جو گرودوارے ہیں, یہ بالکل کھلے رہتے ہیں. ہمارا کوئی چیز گم نہیں ہوتا ہے. جس طرح ہم اپنے مسجد کے آگے جو ہے نا تھوڑے سی جوتوں کے لیے پریشان رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی آپ کی اچھی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ اس علاقے میں کوئی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی ہے. جی,
ناظرین اس وقت ایک پرانا درخت ہے, آپ اس کو دیکھ رہے ہو, اور یہ جو صاحب ہیں ہمارے یہاں کے میزبان, یہ اس درخت کے بارے میں بتا دیں گے, کیونکہ انہوں نے اس کو یہ کپڑا بھی چڑھایا ہے اور اس پہ یہ بتیاں بھی لگائی ہے, اور ساتھ میں جو پیچھے ایک دو تھیلے بھی ہے. تو اس کا جو پس منظر کیا ہے یہ گوپال داس بتا دیں گے ہمیں. یہاں پہ بہت پرانا درخت ہے, جب بابا سری چند بابا آئے تھے یہ اسی زمانے کا درخت ہے. اور یہ جو تھیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے جو پہلے بال سے اتارتے ہیں, یہ اتار کے یہاں پہ ٹانگ دیتے ہیں. جی ہاں. تو یہ جو بالوں کا ایک پس منظر ہے, ہمارے یہاں پہ جب بچوں کی جو ہے نا وہ سرکلی اس کو کہتے ہیں, کہ جب اس کے پہلے بال یہ لوگ اس طرح لگاتے ہیں تو ہم بھی ایک فنکشن کرتے ہیں, ایک خوشی کا فنکشن ہوتا ہے کہ بھائی آج پہلی مرتبہ اس کے بال اترتے ہیں. K2 TV جی دوستوں, اس وقت ہم شیوالا مندر بیلا میں موجود ہیں. ہمارے میزبان جمیل بلوچ صاحب جو یہاں کا اسسٹنٹ کمشنر ہے, اور ساتھ میں ہمارے رام چند صاحب ہے, وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس مندر میں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کم و بیش 550 سال پہلے اس مندر کو بنایا گیا تھا. اور یہاں پہ جو سامنے آپ ایک درخت دیکھ رہے ہیں, اس درخت کا بھی جو عمر ہے تقریباً وہ 550 برس ہے. تو پہلے تو آپ لوگ یہ درخت دیکھ لیں, اس کے بعد رام چند صاحب جو جہاں پہ ہمیں لے جائیں گے ہم وہاں پہ چلے جائیں گے. یہ اگر آپ دیکھ لیں تو میرے خیال میں کوئی 100-200 درخت جو ہے نا ان کی جڑیں جو ہے نا وہ باہر نکلی ہے, اور پھر یہ درخت ماشاءاللہ کچھ تو خراب ہو چکا ہے کیونکہ ظاہر کیڑے لگ جاتے ہیں اس طرح کے درخت کو, مگر یہ ہے کہ پھر بھی یہ ابھی تک چل رہے اور زندہ ہے ماشاءاللہ. اور دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے جو پتے ہیں وہ بالکل ہرے بھرے ہیں. رام چند صاحب ان کے بارے میں ذرا بتائیں, اس مورتی کے بارے میں. سر یہ شیو شنکر بھولے ناتھ کی مورتی ہے. جی جی. اور یہ جو ہے یہ سر شیو شنکر بھولنا کا لنک ہے. اچھا, لنک ہے وہ جو مطلب میں نے فلموں میں دیکھا ہے گھروں کے بالکل بیچ میں یہ بنایا ہوتا ہے. جی سر, یہ لنک ہے سر. یہ بھی آپ کے عقیدے کے مطابق پوجا کے لیے بناتے ہیں سر. اچھا. اور یہ جو ہے یہ سر کلس ہے, یہ اس کے اوپر سے سر پانی ڈالتے ہیں, یہ لنک کے اوپر پانی آتا ہے. اچھا اچھا. قطرہ قطرہ نیچے آتا ہے. یہ کلس, اس کو کلس بولتے ہیں. وہ جو لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں پھر اس نہیں کو توڑ سر, دیتے ہیں, وہ نہیں یہ نہیں, اور ہے نا, وہ کچھ اور ہے. اچھا اچھا. سر اس کو جو ہے نا شیو کا وہ دن ہوتا ہے, اس دن سر جو ہے نا اس کے اوپر دودھ جو ہے نا چڑھایا جاتا ہے. پھر بندوں کی جو منتیں ہوتی ہیں وہ جو ہے نا ہمارے مذہب میں کہ جو ہے نا بندے منت مانگتے ہیں تو ان کی منتیں وغیرہ پوری ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ کانسیپٹ چلا آ رہا ہے. اچھا اچھا. اور یہ جو گھنٹی ہے مطلب میں نے اکثر دیکھا ہے فلموں میں بھی جو اس کو اس طرح بجاتے ہیں, یہ اس کا کیا پس منظر ہے؟ یہ سر گھنٹی کا ایک بندہ کسی کے اگر گھر جاتا ہے تو اگر اجازت لینی پڑتی ہے. آپ کسی کے بھی گھر جائیں گے, کسی کے گھر احتراماً بیل بجائیں گے, تو ہم بھی سر یہ احتراماً بیل بجا کے کسی سمجھو کہ مندر کے اندر داخل ہوتے ہیں سر. اسی وجہ سے کہ جو ہے نا یہ روایت شروع سے ہی چلی آ رہی ہے. ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ مطلب آپ اندر آ گئے اور آپ نے بھگوان کو بتا دیے کہ میں نے بھی حاضری دی, میں بھی آپ کے دربار میں دربار میں. یہ سر یہ کانسیپٹ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ آج کی ہے نہیں, کہ یہ پرانے جو ہے نا قدیمی لوگ ہیں اس ٹائم سے. ہمیں تو جتنا پتہ ہے کہ بھئی اتنا اس طریقے سے کسی بھی ہم مندر کے اندر اگر جاتے ہیں تو جو ہے نا یہ بیل لگی ہوئی ہے یا گھنٹی بولتے ہیں ہم اس کو, تو جو ہے نا گھنٹی کو بجا کے پھر ہم اندر داخل ہوتے ہیں. جی دوستوں, آپ نے دیکھا پہلے ہم شیو شنکر بھگوان کے مندر میں گئے, پھر اس کے بعد کرشنا کے ہم مندر میں گئے. اب یہاں پہ مجھے ایک اور مورتی نظر آ رہی ہے, اور یہاں پہ ہمارے رام چند صاحب جو ہے وہ تشریف فرما ہیں. رام چند صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے اللہ کا سر.
اس مندر کے بارے میں آپ بتائیں پلیز. سر یہ سنتوشی ماتا کا مندر ہے سنتوشی ماتا. سر یہ اس کو سر ماتا رانی بھی بولتے ہیں. جی. یہ سر ماں جگت بھوانی کا ایک روپ ہے. تقریباً یہ 550 سال اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ مندر بنایا گیا تھا پہلے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ 1976 کیوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ سر یہ اصل میں مندر ہے قدیم شنکر بھولے ناتھ کا. اچھا. لیکن سر ہمارے پاس پھر بعد میں یہ مندر بنائے ہیں. یہ سنتوشی ماتا کا بنایا ہے, یہ گرو نانک صاحب کا بنایا ہے, یہ بعد میں سر مندر بنائے ہیں. اصل میں سر پہلے صرف یہاں پر شنکر بھولے ناتھ کا قدیمی مندر ہوا کرتا تھا. اچھا ناظرین, میں آپ لوگ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح ہمارے مساجد ہے وہاں پہ کوئی بندہ آتا ہے, اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہے, اس میں کوئی کمرے بناتا ہے, کوئی وضو کے لیے وضو خانہ بناتا ہے, کوئی باتھ رومز بناتے ہیں, اسی طرح کوئی اس میں بچھانے کے لیے قالین لے آتا ہے, کوئی لوگ پنکھے لگواتے ہیں. اسی طرح ہمارے رام چند بھائی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہاں پہ کرشن چندر کا جو مندر ہے وہ بنایا گیا تھا, پھر اس کے بعد عقیدت مند آتے گئے, پھر انہوں نے کرشنا کا بھی مندر بنایا. یہاں پہ آپ نے سنتوشی ماتا کا کہا, پھر کسی بندے نے یہ والا بنایا, پھر اس کے بعد سکھ یہاں پہ کافی تعداد میں رہتے ہیں لسبیلا میں, انہوں نے پھر گرو نانک کا بنایا. تو یہ ایریا بہت زیادہ ہے, جو بھی لوگ چاہتے ہیں وہ آ کے یہاں پہ مورتیاں رکھتے ہیں اور مندر بناتے ہیں. اور اب میں نے چونکہ ایک ڈرامہ لکھا ہوا تھا, اس کا نام تھا بدھا پہ میں نے ایک پوری سیریل جو ہے وہ اس وقت بنائی گئی تھی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ملاقات بدھا کی مورتی سے کرا دوں. اب ہمارے پاس آئیے آپ لوگ, میں آپ لوگوں کو وہ مورتی دکھاتا ہوں. آئیے. جی ناظرین, اس وقت منوج کمار صاحب جو ہے وہ ہمارے انتظار کر رہے. کس بھگوان کے پاس؟ بدھا بھگوان کے پاس. بدھا بھگوان کے پاس. بدھا بھگوان کے پاس منوج کمار صاحب ہے, اور میں نے اس پہ پورا جو سیریل جو افغانستان میں بدھا کا دنیا میں سب سے بڑا مجسمہ بنایا گیا تھا ایک پہاڑ میں, اور پھر بدبختانہ کچھ لوگوں نے اس کو ڈیمولش کیا, اس کو ختم کر دیا. ان لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ بت ہے, حالانکہ یہ بت احمد شاہ ابدالی کے زمانے میں بھی تھا, یہ محمود غزنوی کے زمانے میں بھی تھا, اور پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے مجاہد افغانستان میں پیدا ہوئے تھے, کسی نے اس مجسمے کو ہاتھ نہیں لگایا. لیکن اس دور میں جو ہے کچھ لوگ ہیں جو ان سب سے زیادہ بڑے غازی ہیں, تو انہوں نے یہ کام کر دیا تھا. حالانکہ میرے نزدیک آپ اگر مصر میں جائیں گے تو مصریوں نے وہاں پہ جامعہ الازہر بھی ہے, لیکن انہوں نے سارے اپنی وہ جو مورتیاں ہیں جو بت ہے ان کو انہوں نے رکھا ہے, کیونکہ وہاں پہ کوئی پوجا تو ہوتا نہیں ہے. یہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے. آپ کے تاریخ کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس طرح کی چیزیں, آپ کا تاریخ بتاتا ہے کہ پہلے یہ اسلام سے پہلے کیا کرتے تھے, کون سا ان کا مذہب تھا. بہرحال اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم منوج کمار بھائی سے یہ پوچھتے ہیں کہ منوج کمار ہمیں یہ بتائیں کہ آپ لوگ بدھا کا بھی یہاں پہ پوجا پاٹ کرتے ہیں؟ جی, بدھا کا پوجا پاٹ وغیرہ تو نہیں ہے, یہ پرانی مورتی رکھی ہوئی ہے. اچھا. تو جو ہے نا اس کو جو ہے نا ڈیلی شام کے ٹائم پہ جو ہے نا جو مذہبی رواج سے جو جس طریقے سے ہوتا ہے وہ رسومات سے جو ہے نا ہم ادا کرتے ہیں, جیسے اگربتی وغیرہ جلا لی, بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اچھا, ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں, یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ ہندو لوگ گوشت نہیں کھاتے ہیں, یہ کانسیپٹ بھی بدھا سے تھا. بدھا کا یہ نظریہ تھا, وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے وہ اپنی جگہ پہ. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم کسی اور جاندار کی جان لے اور اپنے مزے کے لیے اور اپنے پیٹ بھرنے کے لیے. یہ ان کا ایک کانسیپٹ تھا. دوستو, خوبصورت سکرین K2 کا اور پروگرام ہے جان جان بلوچستان, اور اس وقت ہم لسبیلا میں ہیں. لسبیلا لوگ پیار سے بیلا بھی کہتے ہیں, کچھ لوگ لسبیلا کہتے ہیں. یہ ایک ریاست, آزاد ریاست ہوا کرتا تھا جو پھر بعد میں اس کو پاکستان میں ضم کیا گیا تھا. اور اس وقت اس ریاست کا, اس علاقے کا جو ہے نا بادشاہ ہے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر بھی ہے ماشاءاللہ, جمیل بلوچ صاحب. سر, آپ سے میں بیلا کے بارے میں خاص طور پہ, وہ تو ہم بعد میں بھی بات کریں گے, لیکن اس وقت ہندو برادری
میں نے دیکھا ہے کہ یہ بہت محنتی قوم ہے، اور میں نے کلات میں بھی دیکھا، میں نے خزدار میں بھی دیکھا، میں نے یہاں بیلا میں بھی دیکھا، شروع سے یہ لوگ بہت محنتی اور کاروباری لوگ ہیں، بزنس مین لوگ ہیں. تو ان کے بارے میں آپ چونکہ انتظامیہ سے آپ کا تعلق ہے، اور انتظامیہ کے جو لوگ ہیں وہ ہر قوم پہ نظر رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ قوم کس مزاج کا ہے، یہ قوم کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہے، یہ قوم بزنس میں تو کوئی خرابی نہیں کر رہے، یا کسی اور قوم کے ساتھ تو ان کا کوئی عداوت دشمنی نہیں ہے. تو اس بارے میں ہندو برادری کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو یہاں رہتے ہیں؟ سر اس سے پہلے میں جو ہے وہ آپ کی بات کی جو انٹروڈکشن تھی اس کی ذرا تصحیح کر لوں، آپ کی اجازت ہو، کہ یہ پورا جو لسبیلا ہے یہ ایک ریاست ہوا کرتی تھی پہلے زمانے پاکستان سے، انیکسیشن سے پہلے پاکستان کے ساتھ پھر اس کو الحاق کیا مرحوم جام غلام قادر نے. ہمارے جو پریزیڈنٹ جام صاحب ہیں، جام کمال خان اس کے دادا ہیں، اور چیف منسٹر بھی رہے ہیں 2 بار بلوچستان کے. یہ اس کا جو ابھی بھی لسبیلا اسی حالت میں، اسی باؤنڈری میں ہے، صرف اس کا اورماڑا جو ہے وہ نکلا ہے، گوادر کو ملا ہے، وہ لسبیلا ریاست کا حصہ ہوتا تھا. باقی یہاں پہ جو بیلا خاص طور پر ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، تحصیل کا بھی نام ہے، اس شہر کا نام بیلا ہے. باقی لسبیلا اوورآل براڈر کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ اس میں پھر لاکڑا تحصیل آتا ہے، لیاری سمندر والا تحصیل آتا ہے، اس کے بعد وندر آتا ہے، دوریجی آتا ہے، کنراج آتا ہے، ہب چوکی آتا ہے جو کراچی کے ساتھ ہے. یہ پورا لسبیلا ہے، اور یہ صرف ہم بیٹھے ہوئے اس کا تحصیل اور سٹی ہے، یہ بیلا ہے. اور یہاں پہ جو تخت ہوتا تھا لسبیلا ریاست کا، جہاں صاحب ادھر ہی بیٹھتے تھے، اور اے سی ادھر ہی بیٹھتا ہے، ڈی سی ہتل میں بیٹھتا ہے. باقی اس کے علاوہ جو آپ کا جو مین کویسچن ہے اس کا ہندو کمیونٹی کا، کیونکہ میں خود بلانگ کرتا ہوں مکران سے، ہمارے بڑے تاریخی اور ثقافتی اور باقی دوسرے رشتے ہیں، آنا جانا ہے یہاں پہ. اور اس کے علاوہ مکران بھی تاریخی گزرگاہ ہے، وہاں پہ سکندر اعظم، محمد بن قاسم، سارے جو بڑے وہ گزرے ہیں. ایون آپ کا اس کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جنرل بھی مکران تک آئے ہوئے ہیں. تو یہ بھی گزرگاہ ہوا کرتی تھی سندھ تک، ہندوستان تک. تو یہ بڑا مطلب اس میں ہزاروں سال پرانا یہ خطہ ہے لسبیلا. اور اس میں جو ہم پرانے اس میں تاریخوں میں اگر جھانکتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو پرانے 1000-2000 سال پہلے یہاں پہ جو میجارٹی تھی وہ ہندو کمیونٹی کی تھی. تو بعد میں مطلب ظاہر ہے ابھی تغیرات اور تاریخی فتوحات یہ وہ ساری ہوتی رہیں، تو اس کی وجہ سے مطلب کچھ کنورژن ہو گئی، کچھ مائگریٹ کر گئے. لیکن بیسیکلی مطلب جو پرانے ہیریٹیج سے ہمیں ملتا ہے کہ ادھر ہندو کمیونٹی مطلب میجورٹی میں تھی، بلکہ رہتی تھی. اس کے حکمران بھی ہوتے تھے. اس کی سب سے بڑی مثال ہمارا انگول ہے جو کنڈ ملیر میں ہے، لیاری تحصیل میں. انگول مطلب ہزاروں لاکھوں سال پرانا ہے، جو ایون پورے جو ہندوستان سب کنٹیننٹ کے، پورے ورلڈ کے جو ہندوؤں کے لیے وہ مقدس ہے. اگر یہ ویزا ریسٹرکشنز پاکستان اور ہندوستان کے درمیان نہ ہو تو جیسے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے کعبہ جیسا مقدس ہے، پورے کنورج ہو جاتے ہیں سالانہ، اسی طرح اسی پیٹرن پہ سارے ہندو ارریسپیکٹیو آف اینی بارڈر، ارریسپیکٹیو آف اینی اسٹیٹ، وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں. ریونیو ایک بڑا ریونیو ہمارے ملک کو مل سکتا ہے. تو دوسری بات یہ کہ جہاں تک بیلا کے ہندو کی بات ہے، وہ میں پہلے بھی سنتا آ رہا ہوں، میری پوسٹنگ جب سے ہوئی ہے میں نے خود نزدیک سے آبزرو کیا ہے. تو ویسے بھی اوورآل لسبیلا کے جو لوگ ہیں وہ مزاجن ٹولرنٹ لوگ ہیں، روادار لوگ ہیں، کوئی تعصبات نہیں ہے، کوئی مذہبی شدت پسندی خیالات نہیں رکھتے. وہ ہر مذہب کے، ہر لینگویج کے، ہر ثقافت کے لوگوں کو اپنے آپ میں اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اور باقی جو ہندو کمیونٹی ہے وہ تو ہزاروں سال سے مطلب ادھر کے رہنے والے جو لوگ ہیں، جو لس سے تعلق رکھتے ہیں، جو لاسی بولتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ایک بھائیوں جیسا رشتہ ہے. اور ان کا کوئی بھی مطلب ان کا کوئی غم ہو، پریشانی ہو، خوشی ہو، وہ آپس میں ایک دوسرے میں شامل ہوتے ہیں. اور دوسری بات جہاں تک ایڈمنسٹریٹو حوالے سے بات کریں، کوئی کرائم ہندو کمیونٹی کی طرف سے نہیں ہے، خاص طور پر بیلا میں، لس بیلا میں ایون. اور ادھر ہندو کمیونٹی اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتی ہے، کیونکہ اس کے عبادات کی جگہوں کو، اس کے رواجات کو، اس کے جو بھی اگر مجھے اختلافات بھی ہو اس کو رسپیکٹ دیا جاتا ہے. تو ہر ایک اپنے مطلب اس میں خوش ہے، ایک سیکولر ٹچ ہے اس کے یہاں پہ، کوئی مذہبی شدت پسندی نہیں ہے. اور اسی طرح ہندو بھی
उसी तरह मतलब अच्छे सिटीज़न हैं और मतलब लॉ फॉलोअर हैं, लॉ को फॉलो करते हैं, कानून फॉलोअर हैं, तो कोई ऐसी इशू मैंने ऑब्जर्व नहीं किया कि कोई क्राइम साइड हो, कोई चीज़ हो, कोई मसला नहीं है हिंदू कम्युनिटी की तरफ से। अच्छा, कल मैं खुजदार में एक मंदिर गया था, तो वहाँ पे डीसी साहब भी हमारे साथ थे। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही मुझे कि यहाँ पे जब कोई एक्सीडेंट होता है या ज़िलज़िला होता है या मुसलमानों के साथ कोई मतलब ट्रेजिडी होती है, तो ये लोग कफन ले आते हैं और ये पैसों की लिहाज से मदद करते हैं उनके। और फिर जब कोई हमारी मुसलमानों की जो कोई ईद और इस तरह की जो दिन होते हैं, तो ये लोग उनको सपोर्ट करते हैं और ये भी बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते हैं और ये एहसास दिलाते हैं कि हम कोई गैर नहीं है, हम भी आपके साथ हैं। यहाँ जो आपने बात की लासी, ये लासी के बारे में आप ज़रा वजाहत करें कि लासी क्यों ये एक कबीला है या ज़बान है या किस चीज़ को कहा जाता है? बेसिकली जो लसबेला के लोग हैं, मतलब ये लस जो है सिंधी ज़ुबान है, लासी ज़ुबान है, इसमें लस मैदान को कहते हैं। जी। तो बेला मतलब वो जो है जंगल को कहते हैं। तो लस बेला इस वजह से कि यहाँ पे मतलब मैदान भी है, जंगल भी है पूरा डिस्ट्रिक्ट, इसी वजह से पुराने कदीमी तौर पे इसको लस बेला। और इसके जो बासी हैं डिस्ट्रिक्ट के, इस इलाके के, इस खित्ते के लोग हैं, इनको लासी कहा जाता है क्योंकि लस से ताल्लुक़ रखते हैं। और जो ज़ुबान बोला जाता है वो जदगाली भी हम बलूची में बोलते हैं, सिंधी में सिंधी से टच है वो लासी भी बोलते हैं, लेकिन मतलब एथनिक वो बलूच हैं। मतलब उसमें नस्ली तौर पर वो बलूच हैं, क्योंकि बलूचों में बलूच नस्ल तो है कि, लेकिन ज़ुबानें ब्रावी होते हैं, बलूची होता है, सराइकी होता है, पंजाब के बलूच सराइकी बोलते हैं, ईरान के फ़ारसी बोलते हैं, खलीज के अरबी बोलते हैं, अफ़गानिस्तान के पश्तो बोलते हैं। जहाँ जहाँ पे उनके रहना लोगों के साथ, मेजॉरिटी जो कौमों के साथ उनका रहना हुआ है उसके, क्योंकि यहाँ पे सिंध नज़दीक है, सिंध का सकाफत का भी असर है, गुज़रगा है। तो दूसरी बात जहाँ आप बता रहे थे कि यहाँ पे हमारे गमों में, मुसलमानों के खुशी में शरीक होते हैं, बिल्कुल। दूसरी बात सर ये है कि एक दिलचस्प बात ये है कि ये जब अपने जो ज़ुबान बोल रहे होते हैं, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया यहाँ पे कि वो इवन जब हम कहते हैं कि अल्लाह खैर करे, वो भी कहते हैं अल्लाह खैर करे। वो भगवान का कभी इवन उनके लिए जितना जो रिस्पेक्ट है भगवान का, जितना हमारे अल्लाह ताला का है, वो भगवान मतलब, और बिस्मिल्लाह भी बोलते हैं, औज़ु बिल्लाह भी बोलते हैं, जो मतलब कलमात इंशाल्लाह भी बोलते हैं, जो मुसलमानों के मजहबी कलमात जैसे शुरू करते हैं वो भी हिंदू ऐसे बोलते हैं। आपको आपके साथ बैठ के पता नहीं चलता, जब कोई दूसरा अपना नाम बोले आपको पता नहीं चलता ये मुस्लिम है या हिंदू है। जी नाजरीन, ये थे हमारे असिस्टेंट कमिश्नर जनाब डॉक्टर जमील बलोच साहब, जो बेला के बारे में, मैंने तो सिर्फ बेला के बारे में पूछा तो इन्होंने माशाल्लाह लसबेला के तारीख़ के बारे में बल्कि कुछ मकरान वगैरह को भी टच कर दिया है। ये होता है मालूमात जो हर असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर और इंतज़ामिया का, ये अंग्रेज़ों का खूबी होता था। वो जिस इलाके में जाते थे उसके जोग्राफिया के बारे में, उनके लोगों की मिजाज के बारे में, कारोबार के बारे में, मौसमों के बारे में, लोगों की कमज़ोरियों के बारे में और ख़ूबियों के बारे में मालूम करके फिर जाते थे। इसीलिए वो पूरी आधी दुनिया पर हुकूमत करते थे। तो काश हमारे सारे हुक्मरान इस तरह मालूमात रखे अपने इलाके के बारे में। तो जाएंगे हम, लसबेला बहुत खूबसूरत है, हम आगे चलते हैं, कुछ और आपको दिखाते हैं।